الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی افطاریوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت خراب ہو گئی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کہ یا اللہ میرے بچوں کو ٹھیک کر دے، میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ اللہ کے کرم سے حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے رکھنا شروع کیے۔ آپ کے ساتھ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور امام حسین اور امام حسن نے بھی روزے رکھے۔ جب پہلے دن افطاری کا ٹائم آیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افطاری کے لیے دسترخوان سجایا تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ ایک شخص کہنے لگا کہ میں مسکین ہوں، مجھے کھانا دیجیے۔ کھانا اتنا ہی تھا کہ یا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کھا لیتی یا اس مسکین کو دے دیا جاتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کھانا مسکین کو دے دیا اور خود سب نے پانی پیا اور کھجوریں کھائیں اور بس روزہ کھول لیا۔ اگلے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری بیٹی نے روزہ رکھا۔ جب افطاری کا ٹائم آیا، افطاری میں سادہ سا کھانا رکھا گیا تو دروازے پہ پھر دستک ہوئی۔ ایک شخص نے کہا میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پہ کھانا دے دو۔ کھانا اس یتیم کو دے دیا گیا اور آج دوسرا روزہ بھی کھجور اور پانی کے ساتھ افطار کر لیا گیا۔ پھر تیسرا دن آیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خاندان آج بھی روزے کے ساتھ تھا۔ جب افطاری کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پر دستک ہوئی اور کہا گیا کہ میں ایک قیدی ہوں اور اللہ کے نام پر کھانا مانگتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کھانا اس قیدی کو دے دیا۔ اور آج تیسرے دن بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین نے پانی پیا اور کھجوریں کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ وحی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ان سے ملنے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، علی پچھلے 3 دن کیسے گزارے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ساری بات بتائی کہ آپ کی لاڈلی بیٹی نے منت مانی ہوئی تھی، منت کو پورا کرنے کے لیے جب ہم نے روزے رکھنے شروع کر دیے تو 3 دن ایسے ہوتا رہا کہ ایک دن ایک مسکین آ گیا، ایک یتیم آ گیا اور پھر ایک قیدی آیا اور ہم افطاری کا کھانا اس کو دے دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کی یہ سخاوت اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی تعریف میں آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ خیرات پسند آ گئی۔ ادھر جبریل کو دیکھا جائے تو وہ بیت معمور کا خطیب ہے، 1,24,000 انبیاء کا صحابی ہے، فرشتوں کا سردار ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ آیا، کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر اور کبھی قیدی بن کر۔ جیسے اللہ کا حکم ہوا جبریل ویسے ہی آئے اور اپنی ہستی مٹا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ آئے۔ پھر ایک بار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ بھی افطاری آئی کہ آپ نے، آپ کے شوہر حضرت علی نے، حضرت امام حسن اور امام حسین نے، سب نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ یہ 4 لوگ تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 روٹیاں تھیں۔ افطاری کا ٹائم آیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روٹی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دی، اور اپنی ایک روٹی میں سے آدھی روٹی کھائی اور آدھی اپنے دوپٹے میں لپیٹ لی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ پوچھنے لگے کہ آپ نے یہ روٹی اپنے دوپٹے میں کیوں لپیٹ لی؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان نے آدھی روٹی بھی نہ کھائی ہو، میں نے یہ روٹی ان کو دینی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ روٹی لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ روٹی پکڑ کے کہا، بیٹی تم نے بہت اچھا کیا
کہ یہ روٹی لے آئی، ورنہ آج تیسرے دن بھی تمہارے بابا نے کچھ نہیں کھانا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بیٹی کی طرح اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ہمیشہ جب کھانا کھاتی تو آپ کو اپنے بابا یاد آتے اور ذہن میں آتا پتہ نہیں انہوں نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں۔ ایسے ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے تو ان کو بھی اپنی یہ لاڈلی بیٹی بہت یاد آتی تھی۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں، آپ کی چال، آپ کی باتیں سیم یہی ساری چیزیں حضرت فاطمہ زہرا میں تھیں۔ کہنے لگیں کہ حضرت فاطمہ زہرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں بہت زیادہ مشابہت تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگے جب میں نے محسوس کیا، مجھے پتہ چلا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا۔ جب کھانا کھانے کے لیے جانے لگے تو ایک غلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس صحابی کے گھر پہنچے تو انہوں نے جلدی سے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بے چین تھے۔ جب میزبان صحابی نے دیکھا تو جلدی سے جا کے کھجوریں توڑ کے لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بکری کا بچہ ذبح کر کے اپنی بیوی کو دیا ہے، وہ پکا رہی ہے، جب تک کھانا بنتا ہے آپ کھجوریں کھا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں کھائیں، لیکن بھوک اور کمزوری آپ کے چہرے سے نظر آ رہی تھی اور آپ بہت بے چین تھے۔ وہ غلام صحابی کہتے ہیں جب کھانا آپ کے سامنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی اپنے ہاتھ پہ رکھی اور گوشت کے برتن میں سے بوٹیاں چن چن کے اس روٹی کے اوپر رکھیں اور اسے لپیٹ کے اپنے غلام کو دی اور کہنے لگے میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، کیونکہ مجھے پتا ہے بڑے دن سے میری بیٹی نے کھانا نہیں کھایا۔ صحابی کہتے ہیں مجھے پہلے لگتا تھا میرے نبی اپنی بھوک کی وجہ سے بے چین ہیں، لیکن جب روٹی کے اوپر بوٹیاں رکھ کے مجھے دیں تو مجھے پتا چلا یہ بے چینی اپنی بیٹی کے لیے تھی۔ پہلے اپنی بیٹی کو کھانا بھیجا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کھایا۔ اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمت نازل فرمائے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ایسا صبر اور شکر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔